بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب معراج کی صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ہانیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب واقعہ معراج بیان کیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ واقعہ آپ اپنی قوم کے سامنے نہ بیان کریں، ورنہ وہ آپ کو اذیتیں دیں گے اور آپ کو جھوٹا قرار دیں گے۔ ان کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں ان کے سامنے ضرور بیان کروں گا۔ پھر آپ مسجد حرام تشریف لے گئے۔ آپ کے پاس کافر ابو جہل ملعون آیا۔ ابو جہل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کافی مذاق اڑایا کرتا تھا۔ ابو جہل نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ گہری سوچ میں پڑے ہوئے ہیں تو اس نے طنزیہ طور پر پوچھا کہ کیا کوئی نئی بات رونما ہوئی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، جی ہاں، میں آج رات بیت المقدس کا سفر کر کے آیا ہوں۔ جب ابو جہل نے نبی اکرم کی یہ بات سنی تو مذاق کرتے ہوئے کہنے لگا، کیا تم واقعی سچ بات کہہ رہے ہو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی میں بالکل سچ بول رہا ہوں۔ ابو جہل نے کہا کہ میں مکے کے سب لوگوں کو آواز دیتا ہوں، تم سب کے سامنے اپنے سفر کی وضاحت کر دو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی آپ آواز دیں، میں سب کے سامنے سفر بیت المقدس کا اعلان کیا کروں گا۔ سب کے سب فوراً اکٹھے ہو جاؤ۔ ابو جہل کے اعلان کے مطابق سب اکٹھے ہو گئے اور ابو جہل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ اے محمد، سب لوگوں کو اپنے سفر کے بارے میں آگاہ کر دو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو فرمایا کہ میں آج رات بیت المقدس کا سفر کر کے آیا ہوں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو فرمایا کہ میں آج رات بیت المقدس کا سفر کر کے آیا ہوں تو سب لوگوں نے دریافت کیا کہ تم ایک ہی رات میں واپس بھی آ گئے ہو؟ تو میرے نبی نے فرمایا، جی ہاں، میں راتوں رات واپس آ گیا ہوں۔ سب نے مذاق کرتے ہوئے کہا کہ یہاں سے بیت المقدس آنے جانے کا سفر تقریباً 2 مہینے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں کس طرح واپس آ گئے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنتے ہی مجمع نے تالیاں بجا دیں اور سب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ اس مجمع میں ایک مطعم بن عدی نامی شخص تھا۔ وہ ملعون کہنے لگا، اے محمد، پہلے تو آپ چھوٹے موٹے جھوٹ بولتے تھے، آج تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ سب سے بڑا بول کر سب کو حیران کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جھوٹ کو ماننے پر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ہم سب اونٹوں پر سفر کرتے ہیں، پھر بھی ہمارے آنے جانے میں 2 مہینے لگ جاتے ہیں۔ آپ کس طرح ایک ہی رات میں بیت المقدس کا سفر کر کے واپس لوٹ آئے ہیں؟ سب لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھوٹ قرار دے دیا۔ کچھ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیا دیکھا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے وہاں سب انبیاء کرام دیکھے، پھر میں نے اللہ کے حکم سے امامت کروائی اور فجر نماز ادا کی۔ مجمع میں چند لوگوں نے کہا کہ ہم کافی بار بیت المقدس کا دورہ کیا ہے، ہم کو پتہ ہے وہاں کیا کیا ہے۔ کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے رہے اور کہنے لگے کہ اگر آپ کی اس بات کا ابو بکر کو پتہ چل گیا تو وہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور مسلمانوں کی تعداد کافی کم پڑ جائے گی اور کفار مسلمانوں پر اور مضبوط ہو جائیں گے۔
مجمع میں سے ایک کافر حضرت ابو بکر صدیق کی تلاش میں نکل پڑا اور وہ حضرت ابو بکر کو تلاش کرتا رہا۔ آخر کار اس کافر کو ابو بکر صدیق مل گئے۔ اس کافر نے ابو بکر صدیق کو کہا کہ اے ابو بکر، تجھے پتہ ہے کہ تیرا پیارا دوست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرماتے ہیں سچ ہی فرماتے ہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ وہ کافر حیران ہو کر کہنے لگا، اے ابو بکر، اگر کوئی کہے کہ میں ایک ہی رات میں بیت المقدس جا کر واپس بھی آ گیا ہوں اور حالت یہ ہے کہ میرا بستر بھی ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا، کیا تم اس بات کا یقین کرو گے؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ نہیں، میں یقین نہیں کروں گا۔ تو وہ کافر کہنے لگا، بس پھر سن لو، یہ بات تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے، اچھا، اگر یہ بات میرے نبی نے کی ہے تو پھر ان کا حرف بہ حرف سچ ہے۔ ایک رات بات تو کیا، بہت دور کی بات ہے، اگر وہ 1 گھنٹے کا بھی بولتے تو میں اس بات کو بھی سچ مان لیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو مطعم بن عدی کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کو معلوم ہے کہ آپ سا کبھی بھی اس سے پہلے بیت المقدس تشریف لے کر نہیں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے وہاں انبیاء کرام کی امامت کروائی ہے اور بیت المقدس کی زیارت کی ہے۔ مطعم کہنے لگا کہ پھر تو ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بیت المقدس کی دیواروں پر بھی پڑی ہوگی، اس پر کس طرح کی بناوٹ بنی ہوئی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دیواروں کے متعلق ہم کو آگاہ کر دیں تو ہم آپ کی بات پر یقین کر لیتے ہیں کہ آپ واقعی بیت المقدس کی سیر کر کر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ بات سن کر بہت تعجب ہوا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ براق پر سواری پر تھے کہ آپ کی نظر اس کی دیواروں اور کھڑکیوں پر کس طرح جا سکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے انعامات سے نوازا جا رہا تھا۔ مطعم بن عدی اور دوسرے کفار اس بات کو لے کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات کا جواب نہیں دے پا رہے، اس وجہ سے حیران ہو رہے تھے، اور وہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہنے کے لیے نعرے لگا رہے تھے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے اللہ کے نبی، میں کافی بار بیت المقدس کی زیارت کر چکا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی وہاں دیکھا اس کی وضاحت کر دیں تاکہ یہاں اکٹھے مجمع کا منہ بند ہو سکے، لیکن اللہ کے نبی نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے بیت المقدس کو واضح کر دیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے مجمع کو فرمانے لگے کہ بیت المقدس کا فلاں دروازہ اس طرف ہے اور فلاں دروازہ اس طرف ہے، فلاں کھڑکی اس طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے سب کچھ بتا رہے تھے، جو کفار سوالات جوابات کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی خوشی اظہار کر رہے تھے اور فرمانے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما رہے ہیں سب کچھ سچ فرما رہے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری نبی اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کے نبی کے منہ سے جو بھی لفظ نکلتا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جاتے، اے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ جہالت میں ڈوبے لوگ شرم کے مارے چپ ہو گئے، پھر بھی ان کو شیطان نے گمراہی سے نکلنے نہ دیا۔ پھر ایک شخص کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ولید بن مغیر نے بیت المقدس کے بارے میں بتا دیا تھا۔ ایک منافق بولا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ واقعی بیت المقدس گئے تھے تو ہمارا قافلہ جو تجارت کے لیے شام گیا ہوا تھا، آپ تو اس کے متعلق بھی جانتے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرا فلاں علاقے میں گزر ہوا تھا جو کہ شام کی طرف رواں دواں تھا۔ جب اس قافلے نے براق کو دیکھا تو وہ اس قافلے کے اونٹ ڈر گئے تھے۔ ان کا ایک اونٹ براق سے ڈر کر قافلے سے دور بھاگ گیا تھا۔ جب وہ قافلہ مکے سے واپس آیا تو انہوں نے قافلے والوں سے دریافت کیا کہ آپ کے قافلے سے فلاں اونٹ ڈر کر دوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ تو قافلے والے کہنے لگے کہ ہمارے قافلے سے واقعی ایک اونٹ بھاگ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرما رہے ہیں۔ پھر ایک اور شخص بولا کہ ہمارا دوسرا قافلہ بھی شام گیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایک اونٹ پر 2 بوریاں لدی ہوئی ہیں، ان بوریوں کے رنگ فلاں فلاں ہیں۔ جب وہ قافلہ واپس آیا تو اس قافلے والوں سے بھی دریافت کیا کہ تو انہوں نے بھی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرما رہے ہیں۔ تو سب کچھ باوجود کفار جہالت کے اندھیرے سے نہ نکلے۔ ایک اور شخص کہنے لگا، ہمارے خاندان کے کچھ افراد شام کی طرف گئے ہیں، وہ کب واپس لوٹیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قافلہ فلاں دن اس وقت آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ اس قافلے والوں کے آگے ایک اونٹ آتا ہوا نظر آئے گا جس پر اون لدی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دن قافلے کے واپسی کا بتایا، اس دن قریش مکہ کا ایک بڑا لشکر باہر قافلے کا انتظار کرنے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ثابت ہوتی ہے یا نہیں؟ جب دن ختم ہونے لگا تو شام کا اندھیرا چھانے لگا تو ایک کافر نے کہا، اے مسلمانوں، دن ختم ہو گیا ہے لیکن وہ قافلہ ابھی تک نہیں پہنچا جس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا۔ وہ کافر کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نہیں ہیں، نعوذ باللہ، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ جادوگر ہیں اور جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ کفار کی زبان سے یہ کہنا ہی تھا کہ ایک مسلمان بولا، اے قریش کے لوگوں، قافلہ نظر آ رہا ہے، اس کے آگے آگے ایک اونٹ ہے جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی نہیں ہیں، آپ ہمیشہ ہی سچ بولتے ہیں۔ اتنے بڑے معجزے اور اس سے متسلسل ساری باتیں سچ ہونے کے باوجود بھی مکہ کے کافروں کے سینوں پر لگی مہر نہ اتری اور اس میں معجزے کو جھٹلانے کے لیے ساری عمر بہانے ڈھونڈتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہمیشہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔